اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم لغير الله وأراد به غير الله فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ آپ حضرات یہاں علم دین، علم الہی، علم نبوی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اساتذہ بھی مطالعہ کے ذریعے سے اپنی علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یوں کہو، یعنی اس طرح سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو کہ اے میرے رب، آپ میرے علم کو اور زیادہ کر دیجئے، یعنی مجھے اور زیادہ علم عطا فرمائیے۔ تو جتنا بھی علم آپ لوگوں کو پہلے سے حاصل ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اساتذہ بھی مطالعہ اسی لیے کریں گے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ بہرحال علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس میں زیادتی سے زیادہ سے زیادہ آدمی حاصل کرے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس کو اللہ سے مانگے بھی، اس کے لیے محنت بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے مانگے بھی۔ کیا مانگے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرمائیے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میرا قوت حافظہ، یادداشت کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، اس کو اور بڑھا دیجئے تاکہ اس میں اور زیادہ علم آ سکے۔ جتنا علم پہلے سے ہے اس کو وہ باقی رکھیے تاکہ اس کے اوپر کچھ زیادہ علم اور بھی حاصل ہو جاوے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا علم پہلے سے حاصل کیا ہے وہ بھول نہ جاوے، باقی رہے، اور اس کے اوپر زیادتی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے، محنت کر کے علم کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اساتذہ بھی اور طلبہ بھی اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ اب اس میں سب سے اہم بات نیت کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا نیت رکھنی چاہیے۔ پڑھنے کے لیے جاوے سبق میں تو اس سے پہلے نیت کیا کرنی چاہیے۔ بغیر نیت کے جاوے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی کام نیت، اچھی نیت کر کے ہی کرنا چاہیے۔ اساتذہ پڑھانے کے لیے جاوے، مطالعہ کرے، تو اس وقت ان کو مطالعے کے وقت کیا نیت کرنی چاہیے، اور سبق پڑھانے کے لیے جاوے اس وقت ان کو کیا نیت کرنی چاہیے۔ کون سی نیت آدمی کو دوزخ میں لے جانے والی ہے اور جنت کی خوشبو سے بھی اس کو محروم کر دینے والی ہے، وہ کون سی بری نیت ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہبریت فرمائی ہے۔ جو ابھی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے آپ سمجھ لو۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا علم حاصل کرے جس علم کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کیا جاتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے، اس مقصد سے جو بھی علم آدمی حاصل کرے، دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، کہ وہ علم تو ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لیکن اس علم کو حاصل کرنے میں نیت خراب ہے۔ نیت خراب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی دنیا کا مقصد، دنیا حاصل کرنا مقصد ہے۔ فارغ ہونے کے بعد کہیں پڑھائیں گے تو تنخواہ ملے گی، یا ابھی پڑھا رہے ہیں تو تنخواہ کو مقصود بنا کر کے آدمی پڑھا رہا ہے، تو یہ ارزم من الدنیا، دنیا کی فانی چیز، عارضی چیز یعنی مال دولت کو حاصل کرنے کی نیت سے یہ علم مطالعہ بھی کر رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ عرف الجنہ کا ترجمہ یعنی ریحہا کہہ کر کے کیا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ 500 سال پہلے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن وہاں تک بھی یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ جنت میں تو کیا جائے گا، کیونکہ اس نے نیت بہت خراب کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے اتنا اونچا علم وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے جنت تو کیا ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دوسری حدیث کا ترجمہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں ہم کو کہ جو بھی آدمی دین کا علم حاصل کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر نازل ہوئے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا مقصد ہے؟ وَأَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ۔ یہاں الفاظ کے اوپر غور کرو کہ اس علم کے ذریعے سے اس نے ارادہ کیا کیا ہے؟ غیر اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے علاوہ میں نفسانی خواہشات پوری کرنا، یعنی حب جاہ، اپنی عزت بڑھانا، اپنے کو مولانا صاحب کہلانا، یہ بھی آ گیا غیر اللہ میں۔ اوپر جو آیا تھا اس میں تو خاص دنیا کی دولت یعنی مال کو مقصود بنایا تھا، اور یہ لفظ اتنا عام ہے غیر اللہ کا لفظ کہ چاہے مال یعنی تنخواہ کو مقصود بنا رہا ہو، یا یہ کہ اپنا نام کرنا، اپنی تعریف کرانا یہ مقصد ہو، تو دونوں صورتوں کو یہ شامل ہے غیر اللہ کا لفظ۔ غیر اللہ کے علاوہ کا ارادہ اس نے کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے میں، چاہے مطالعے میں یا پڑھانے میں، یا طلبہ جو ہے مطالعہ کرے یا سبق پڑھنے کے لیے جاوے، اس میں ایسی نیت کرے کہ فارغ ہو کر ہم کہیں پڑھائیں گے تو تنخواہ ملے گی، یا ہمارا پہلا نمبر آئے گا تو مدرسے میں ہم کو انعام ملے گا اور واہ واہ ہوگی، تو یہ سب غیر اللہ میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ کی نیت اس نے کی ہے تو کیا ہے اس کا حکم آخرت میں کیا ہوگا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہوگا۔ کتنی بھاری وعید ہے۔ یہ نیت کو صحیح کرنا کتنا ضروری ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے اس میں نیت کی اہمیت کتنی دی ہے، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں وعید والی حدیثیں ہیں، اور انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، وہ اس میں جو بھی عمل ہو، چاہے پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو، کوئی بھی عمل کرے تو اس میں اللہ ہی کو راضی کرنے کی نیت ہوگی تو ہی وہ عمل اللہ تعالیٰ کے وہاں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اعمال کو نہیں دیکھیں گے، اس کے ساتھ نیت کو ملا کر کے فیصلہ کریں گے، نیت کیا تھی اس کی۔ وہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے، اور یہ حدیث وعید سنا رہی ہے، سخت دھمکی سنا رہی ہے
کہ بری نیت کے ساتھ میں یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم ہے۔ مجھے بھی اپنی نیت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور آپ سب حضرات کو بھی اپنی اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ حدیثیں کیوں منتخب کی ہے؟ علم کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے نیت صحیح کرو، محنت کرنا وہ بعد میں ہے، پہلے نیت صحیح کر لو۔ دوسری بات، یہ علم کا تقاضا کیا ہے؟ علم حاصل ہوا، اس کا تقاضا اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس پر آدمی عمل کرے گا تو یہ علم اس کے لیے نفع بخش ہوگا، یہ علم نافع ہوگا۔ اور اگر اس نے اس پر پڑھا تو صحیح، وضو کی سنتیں، وضو کے مکروہات، نماز کے مکروہات، نماز کی سنتیں سب پڑھا تو صحیح، لیکن اپنی نماز میں اس کو داخل نہیں کیا سنتوں کو، اور مکروہات جو نماز میں تھی اس کو نکالا نہیں، تو یہ علم کا تقاضا جو ہے اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو ایسے آدمی کے لیے کتنی وعید ہے جو علم تو حاصل کرے دین کا لیکن اس پر عمل نہ کرے، اس کے لیے وعید کیا ہے وہ سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه علمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ عالم دین ہوگا جس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا ہوگا۔ علم تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، یہ علم کا فائدہ ہے۔ اب نماز کے جو ہے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں، مفسدات صلاۃ بھی ہے اور فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اب ان چیزوں کو آدمی جو ہے سب کچھ پڑھ لے لیکن اپنی نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا کہ نہیں ہوا یہ باتوں کے اوپر اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو کیا کہلائے گا؟ یہ ایسا عالم ہے جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا، تو ایسے عالم کو اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ اشد الناس کا لفظ ہے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا۔ غور تو کرو، اشد الناس کا لفظ کا، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا ہوگا، یعنی اس علم کے اوپر عمل نہیں کیا ہوگا۔ دوسری حدیث سنو۔ دیکھو آج کل لوگ فضائل کی باتیں بہت سناتے ہیں لیکن یہ وعید والی حدیثیں سنانے کی امت کو ضرورت ہے، اس لیے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم کی مثال دے کر ایسے عالم کا حال بیان کیا ہے، آخرت میں ایسے عالم کا حال بیان کیا ہے جو لوگوں کو تو دین کی باتیں بتلاتا ہے، بیان کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، دوسروں کو تو دین کی باتیں بتاتا ہے لیکن خود اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہیں، یعنی خود کا اس پر عمل نہیں ہے۔ تو ایسے عالم کی مثال کیسی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چراغ جو ہوتا ہے نا، موم بتی، اس زمانے میں سراج سے مراد چراغ، موم بتی آپ نے کبھی دیکھی ہوگی، جلائی ہوگی، تو اس سے لوگوں کو، دوسروں کو تو روشنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ذات کو جلاتی ہے، اپنے آپ کو کیا کر دیتی ہے؟ جلاتی ہے۔ تو جو آدمی جو ہے لوگوں کو تو دین کی باتیں بتاتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو گویا اس سے لوگوں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جلانے کے قابل بنا رہا ہے، جہنم کی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ جیسے یہ موم بتی اپنے آپ کو جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ کتنی سخت مثال، کیسی بھاری مثال دی ہے، محسوس مثال دی ہے، ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ موم بتی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذات کو جلا دیتی ہے، دوسروں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن خود اس کی ذات جل جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں
اپنے آپ کو سوچنا ہے ان حدیثوں کو کہ علم کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرنا. ہم نے جتنا پڑھا اس پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے. ہر موقع پر 24 گھنٹے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، چاہے استنجا کرنا ہو، چاہے وضو کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، تلاوت کرنا ہو، ذکر کرنا ہو، جو بھی عمل کرنا ہو، تو یہ کتابوں میں جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا پڑھا اس کے مطابق ہمارا عمل ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. یہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے جو آدمی پڑھے گا تو اپنے عمل کو صحیح کرتا جائے گا. جو بات پڑھے گا فوراً اپنے اوپر لے کر کے اپنے عمل کو جو ہے صحیح کر دے گا. ایسا نہیں کہ پڑھنا الگ ہے اور عمل الگ ہے، عمل میں کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ تو اس چراغ کی طرح ہوا جو دوسروں کو تو فائدہ پہنچا رہی لیکن خود اپنے آپ کو جلا رہی ہے. یہ 2 حدیثیں میں نے عمل کرنا کتنا ضروری ہے پڑھی ہوئی باتوں پر، اس کے لیے 2 حدیثیں سنائی، وعید والی حدیثیں. عمل نہ کرنے کے اوپر وعید، کتنی سخت وعید ہے. اور نیت درست کرنے کے بارے میں بھی 2 حدیثیں سنائی. اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں علم کی زیادتی مطلوب ہے، کس درجے کی مطلوب ہے، اس کے لیے تو ہم جمع ہوئے ہیں. اگر محنت نہیں کریں گے تو ہمارا علم زیادہ کیسے ہوگا؟ محنت اس کے لیے سستی کو دور کرنا پڑے گا، اور محنت کے ساتھ میں علم ملتا ہے، اس کے پیچھے لگنا پڑے گا اچھی طرح سے. پے علم چو شمع باید گداخت، علم کے پیچھے اپنے آپ کو موم بتی کی طرح جلانا چاہیے کہ خدا را کہ بے علم خدا را نہ توا شناخت، کہ بے علم خدا را نہ توا شناخت. تو بغیر علم کے آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا ہے. علم کی ایسی دولت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی صفاتی افعالی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے، کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کیا کرنے سے ناراض ہو کر دوزخ میں ڈالتے ہیں. یہ ساری باتیں علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. اس لیے علم جو ہے ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے. دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کے بعد میں کیا ہے؟ علم دین. اسی لیے بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان قائم کی ہے، اس کے بعد میں کتاب العلم قائم کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے طہارت کے ابواب لائے ہیں، پھر نماز کے ابواب لائے ہیں. وہ بعد میں نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے علم کا درجہ ایمان کے بعد ہے. قرآن کی آیت پیش کی اس کے لیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت میں ایمان والوں کا بھی ذکر ہے اور علم والوں کا بھی ذکر ہے، ترتیب کے ساتھ. پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، اس کے بعد میں علم والوں کا ذکر ہے. ان دونوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں گے. یہ ایمان والوں میں سب آ گئے تھے، علم والے بھی آ گئے تھے، لیکن خاص طور پر علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ جو بلند کریں گے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا. تو معلوم ہوا کہ علم بہت اونچی دولت ہے. علم دین معمولی دولت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ من خرج فی طلب العلم، جو آدمی اپنے وطن سے اپنے گھر سے نکلا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ آدمی، یہ طالب علم اللہ کے راستے میں ہے. دیکھو جماعت والے تبلیغ کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں نا، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. یہ آپ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو، اس کو آپ اللہ کا راستہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں؟ کوئی کہتا ہے ایسا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا کہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ایسا آدمی اللہ کے راستے میں ہے. نبی کا فتویٰ اور نبی کے حکم کے آگے اور کسی کی ضرورت ہے؟ اس کے فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ ہونے پر مہر لگا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اللہ کی طرف سے یہ بات پیغام پہنچایا. تو ہمیں اس راستے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ کا راستہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ علم دین. علم دین قرآن و حدیث کا علم ہو یا فقہ کا علم ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ آدمی کو ملتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ کے راستے میں ہے. کب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے؟ حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جاوے اپنے وطن. تمہاری چھٹیاں ہوگی، گھر جاؤ گے تو تم اس وقت اللہ کے راستے میں نہیں ہوں گے. یہاں رہو گے اور یہاں پر بھی کمرے میں سوتے رہو گے تو اللہ کے راستے میں نہیں کہلاؤ گے. کمرے سے نکل کر درسگاہ میں جاؤ گے علم لینے کے لیے تو کہا جائے گا کہ یہ نکلا ہے اپنے کمرے سے، کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. یہ اللہ کے راستے میں ہے. یا مطالعے کے لیے نکلا ہے، تکرار کے لیے نکلا ہے. تو یہ کائے کے لیے نکلا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. مطالعہ کرنا یہ کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. سبق غور سے سننا یہ کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے. مطالعہ آپ کرو گے اور جو ہے اس کے بعد سبق سمجھو گے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. پھر اس کی تکرار ہو جائے گی تو اور زیادہ وہ پکا ہو جائے گا. تو یہ تینوں طریقے جو ہے، مطالعہ پہلے کرنا، پھر سبق غور سے سننا، پھر اس کی تکرار کرنا، یہ تینوں طریقوں سے علم آدمی کو پکا ملتا ہے، علم کی استعداد بنتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں. یہ کام کرنے والا کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ساری دنیا ایک طرف چاہے اس کو اللہ کا راستہ نہ کہتی ہو، لیکن اللہ کے نبی کی بات ان سب کے سامنے ایک لوہار کی اور 100 سونار کی، ایسی کہاوت اس کے اوپر صادق آتی ہے. لوہار کی ایک لگے گی تو سونار کی ٹک 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 جو ہے نا 100 لگے گی تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی، ایک ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے نبی نے جب اس کو فی سبیل اللہ کہہ دیا تو بتاؤ اس کی اہمیت تمہارے دل میں آئی کہ نہیں آئی کچھ؟ ارے سوتے ہو کہ میری بات سن رہے ہو؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ تم کہاں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہو. اتنا اونچا مقام ہے علم دین حاصل کرنا، اس کے لیے مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، سبق غور سے سننا، کبھی بھی کسی دن بھی غیر حاضری سبق میں نہ کرنا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں آدمی ہوتا ہے. ایسا کرو گے؟ ایسا اس کا اہتمام کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ انگلیاں تو سب اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو یہ ہاتھ جو ہے نا سچا اٹھانا چاہیے، جھوٹا نہیں اٹھانا چاہیے. اس میں سچ اور جھوٹ دونوں ہوتے ہیں. صرف زبان سے سچ جھوٹ ہو تو ایسا تھوڑی ہے. آدمی کے احوال بھی سچے جھوٹے ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھانا ایک حال ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو یہ کر کے دکھاوے گا تب یہ سچا ہاتھ اٹھایا یہ کہا جائے گا، اور کر کے نہ دکھاوے تو جھوٹا ہاتھ اٹھایا ایسا کہا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے بارے میں کیسی کیسی باتیں فرمائی ہے، اس میں سے ایک دو حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ بیان دیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں اور پھر بھی اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھاتے ہیں، ان کو نصیحتیں نہیں کرتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں دیتے ہیں، ان کو امر بالمعروف نہیں کرتے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ علم رکھنے کے باوجود ان کی ذمہ داری ہے. تو یہاں جو علماء ہے، مدرسین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو طلبہ ہے وہ جو علم نہیں جانتے ہیں ان کو اچھی طرح محنت کر کے مطالعہ کر کے آسان کر کے ان کو سمجھاوے. یہ مدرسین کی ذمہ داری اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نہیں؟ اور طلبہ کی ذمہ داری بھی اس حدیث میں بیان کی ہے کہ ان لوگوں کو، ان پڑوسیوں کو جو جاہل ہے دین سے، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے علم رکھنے والے پڑوسیوں سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے ہیں، دین کی نصیحتیں حاصل نہیں کرتے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر آگے آپ نے فرمایا
کہ اگر یہ دونوں طبقے والے اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو میں ان کو دنیا کے اندر سزا دوں گا. لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا. دنیا کے اندر ہی میں ان کو سزا دوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے ہو رہے ہیں کہ جو علم نہیں جانتے ہیں ان کو علم دینا علم والوں کے لیے ضروری ہے. تو اب اگر ہم سرسری مطالعہ کر کے جائیں گے تو کیا ان کو علم ملے گا؟ جو ہے بات کو آسان کر کے نہیں سمجھائیں گے تو ان کو کیسے علم ملے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ان طلباء کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ دھیان سے سنیں، توجہ سے علم کو حاصل کریں. اگر وہ توجہ سے نہیں سنیں گے، دھیان دوسری طرف لے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دوں گا. اتنی بھاری وعید ہے دین کا علم حاصل نہ کرنے والوں اور نہ سکھانے والوں کے لیے. جب ایسی بات آپ نے فرمائی تو صحابہ ڈر گئے. جن کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی وہ ڈر گئے. اشعریین کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ قبیلے اشعر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو قبیلہ ہے، یہ لوگ دین کا علم رکھتے ہیں، پھر یہ اپنے پڑوسیوں کو جو ان کے پاس میں رہتے ہیں ان کو دین کا علم کیوں نہیں سکھاتے؟ تو اس طرح کی پوری بات آپ نے ان کے بارے میں فرمائی تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دھمکی دی ہے تو وہ آئے. اللہ اس وقت وہ مجلس میں نہیں تھے، آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ان لوگوں کو طلب ہی نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں سیکھنے کے لیے، تو قصور ان کا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو تیار ہے سکھانے کے لیے. تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، یعنی ان میں طلب بھی پیدا کرو. اس کا مطلب یہ کہ طلب نہیں ہے تو تم ان میں طلب بھی پیدا کرو. علم کے ذریعے سے طلب پیدا ہوتی ہے. احادیث کے اندر جو فضائل آئے اس کے ذریعے سے طلبہ میں شوق نہ ہو تو طلبہ میں شوق پیدا کرنا یہ مدرس کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، طلبہ کو وقتاً فوقتاً ایسی نصیحتیں، اس کے فائدے، علم کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی. یہ مطلب ہوا کہ تم نے اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے پوری کی ہوتی تو وہ آتے تمہارے پاس سیکھنے کے لیے. اس لیے بات تو وہی رہے گی کہ دونوں کو میں سزا دوں گا. تو اب وہ صحابہ تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی 1 سال کی مہلت ہم کو دیجیے. اب مہلت مانگی، 1 سال کا وقت ہمیں دیجیے، ہم ان کو دین کا فقیہ بنا دیں گے، دین کا علم ان کو سکھا کر کے اچھا دین کا عالم بنا دیں گے، اچھی طرح سے ان کو نصیحتیں کریں گے، آخر یاد دلائیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے. یہ کام ہم کریں گے. 1 سال کی مہلت دیجیے. آپ نے ان کو 1 سال کی مہلت دی. یہ مقام ہے علم دین کو حاصل کرنے کا، مقام کتنا اونچا ہے اور یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، سکھانے والوں کی بھی اور سیکھنے والوں کے لیے بھی. اس کے لیے لمبی حدیث کا عنوان قائم کیا ہے؟ دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے. دین کو نہ جاننے والے جو ہے ان کا فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے سیکھے. جیسے یہ طلبہ کہ ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے دین کا علم سیکھے. ان کے فرض کا لفظ استعمال کیا ہے. دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ دین کو جاننے والوں سے یعنی استادوں سے سیکھے. جو سمجھ میں نہ آوے ان سے پوچھ کر کے سمجھے. سبق میں سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں بھی ان کے پاس جا کر کے اس کو پوچھ کر کے سمجھے. اور جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سکھلاوے. جاننے والی علماء ہے، مدرسین ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو سکھلاوے، یعنی آسان کر کے ان کو سمجھ میں آوے اس طرح سے سکھلاوے. تو یہ سکھلانا کہلائے گا. اور بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ میں جو ہے سبق پڑھایا تو بیچاروں کو کیا پلے پڑے گا؟ کمزور بچوں کو تو کچھ پلے پڑے گا نہیں. اس لیے ہمارے حضرت جلال آبادی فرمایا کرتے تھے کہ مدرسین کو، ہم لوگوں کو، کہ آسان کر کے سبق پڑھایا کرو، سبق کو آسان کر کے پڑھایا کرو. اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے.
اور حل کتاب ہو، کتاب کو حل کرنا ہو، زیادہ باہر کی ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہ ہو، ادھر ادھر کے قصے میں نہ سناوے، کتاب کو حل کرنا ہو آسان کر کے، اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے ہمارے حضرت جلال آبادی جو ہے، ہم کو اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے حضرت کی صحبت کی برکت ہے کہ ہم آسان کر کے بیان کرتے ہیں، کوئی بھی دینی بیان ہوتا ہے تو آسان کر کے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے باتیں، طلبا کو بھی آسان کر کے، چاہے اس کے لیے اردو چھوڑ کے گجراتی میں بولنا پڑے، بخاری شریف کا حل کرنے کے لیے گجراتی میں بولنا پڑے تو بول کر کے بھی ان کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ مقصد ہے، تسہیل کا مطالعہ الگ ہے، نفس حل کتاب کا مطالعہ الگ ہے، اور اس کے بعد تسہیل کا مطالعہ الگ کرنا پڑتا ہے۔ کہ میں کتاب کو تو میں تو خود سمجھ گیا، حل مجھے سمجھ میں آ گئی استاد یہ اپنے مطالعے سے، پھر استاد یہ سوچے کہ میرے سامنے جو طلبہ ہے اس میں ان کو کس انداز سے میں سمجھاؤں گا تو سبق آسانی سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا، جو توجہ سے سنتے ہیں ان کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا، اور جو توجہ سے نہ سنتے ہو ان کو بھی جو ہے متوجہ کرنا، یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے، اس کی اہمیت بتا کر، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ بتا کر کے یہ بھی جو ہے اس کو کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ اپنی پوری ذمہ داری نہیں کر رہا ہے ادا۔ کیونکہ یہاں اشعریین کو آپ نے کیسی دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں آتے تمہارے پاس تو تمہارے پاس فضائل کا بھی تو علم ہے، اس کے ذریعے سے ان کو ان کا ذہن بناؤ، وہ جو ہے علم حاصل کرنے کا شوق ان میں پیدا ہو، ایسا کرو تم، اس لیے تم بھی مجرم ہو اور سزا دونوں کو میں دوں گا۔ لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا، یہ الفاظ ہیں۔ خیر، یہ میں نے لمبی حدیث کا خلاصہ صرف بتایا آپ کو۔ اب ایک حدیث اور سناتا ہوں جس میں اللہ اس دین، جو دین کا علم آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس کو سنو، طلبا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مسجد نبوی میں آنا ہوا تو مسجد نبوی میں 2 مجلسیں جمی ہوئی تھی صحابہ کی۔ ایک مجلس میں جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور دوسری مجلس میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ دین کا علم ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ یہ 2 الگ الگ مجلسیں مسجد نبوی میں ہو رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے دونوں مجلسوں کو دیکھ کر کے کیا فرمایا کہ یہ دونوں کی دونوں مجلسیں خیر والی ہے، کلاہما علی خیر، یہ دونوں مجلسیں خیر والی ہے، بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ دعا مانگنا بھی بھلائی کا کام ہے، دین کا علم سیکھنا سکھانا یہ بھی بھلائی کا کام ہے، لیکن ان دونوں مجلسوں میں سے ایک مجلس دوسری مجلس سے زیادہ فضیلت والی ہے، ایک مجلس کو زیادہ فضیلت والی بتایا، اور پھر وہ بتایا وہ کون سی مجلس ہے وہ بھی بتایا کہ ایک مجلس جو دعا میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ عبادت ضرور ہے، اسی لیے خیر کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی تو ان کو وہ مانگی ہوئی چیز دیں گے، اور اگر ان کو دینے میں مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ مالک مختار ہے۔ اور یہ جو دوسری مجلس والے جو دین کا علم سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو دین کا علم اور فقہ کو دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں اور دین نہ جاننے والوں کو علم سکھا رہے ہیں، اس لیے یہ اس پہلی مجلس سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ فہم افضل، متعین کر دیا کون سی مجلس افضل ہوئی، دین کا علم سیکھنے سکھانے والوں کی، کس کے مقابلے میں، دعا کرنے والی مجلس کے مقابلے میں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو ابھی جو بھی دعا مانگے سے روز روز دعا مانگے سے تو بڑو لانا ولی سے جی بٹوا جو ہے سن غور سے سبق اوبڑا سن مطالعہ کرے سن تکرار کرے سن یہ کوئی ہم جیسا بولے کوئی نہ تو بٹوا جو ہے ایسے بٹوا جو ہے
یہ تو اللہ کے نبی کی وراثت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دین کا علم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی وراثت ہے، یہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر آگے کیا ہوا کہ میں اللہ کی طرف سے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، دین کا علم سکھانے والا بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، یہ فرمایا. اور پھر آپ اس مجلس میں بیٹھ گئے، جو سیکھنے سکھانے کی مجلس تھی اس میں بیٹھ گئے کہ یہ میرا جو منصب ہے وہ منصب والی مجلس ہے، یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس. بتاؤ یہ پڑھنا پڑھانا کتنا اہم کام ہوا. اب بتاؤ اتنی سستی کرنی چاہیے؟ اگر نیند آوے سبق کے درمیان میں تو چوٹنی بھر کر کے نیند کو بھگانا چاہیے. کیا کرو گے؟ چٹنی تو بھر سکتے ہو نا، اپنے جران کے اوپر زور سے چٹنی بھرنے کی تو نیند بھاگ جائے گی. یا پھر کیا کرنے کا؟ جیب کے اندر جو ہے کالا مری رکھوانا، کالا مری نہ دوڑنا، 4-5 دوڑا رکھوانا. جانا ہوں گا تو ایک دوڑو مسی گاڑی اور دو تو نہ چباوانو تو શું થાય મોઢું ભરશે કે ન ભરાય? મોઢું ભરશે તો પછી હું نہیں جائے تو. اور دماغ بھی تیز ہوگا اس کی وجہ سے. کالا مریض جو ہے اس کی وجہ سے دماغ مقوی دماغ بھی ہے، دماغ بھی تیز ہوگا اور سستی بھی، نیند بھی چلی جائے گی. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بتایا ہے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. کرو گے ایسا؟ કાળા મરીનો جو ہے થોડા છે આપણા એક ઘરમાં આપણા રાખવાના શીશીના અંદર, અને જેને ઊંઘ આવતી है એ જેબના અંદર जो है થોડા છે દોણા રાખે. જ્યારે ઊંઘ આવે તો એક દોણો લઈને ઊંઘા મિલી દેવાનો, કોઈને ખબર બી ન પડે. પછી ચબાવવાનું, એકદમ ગળી ન જવાનું, ચબાવવાનું, તાણે जो है ઊંઘ ભાગશે. خیر تو آپ نے اس حدیث میں کتنی بڑی علم کی اہمیت بتائی، کس طرح سے علم کی اہمیت بتائی یہ اندازہ لگاؤ. ایک اور حدیث سن لو. کتنا وقت ہے؟ ابھی وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں. یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ معلمین کے لیے، مدرسین کے لیے. ان کی فضیلت کتنی ہے؟ معلم جو دوسروں کو علم سکھاتا ہے، محنت کر کے، مطالعہ کر کے، آسان کر کے سبق پڑھاتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت اس حدیث میں آ رہی ہے، اس کا اندازہ لگاؤ. اس لیے یہ پہلے جو سنائی وہ طلبہ کو اہمیت بتانے کے لیے، علم کی اہمیت طلبہ کے لیے بتانے کے لیے. اور سکھانے والے کے لیے خاص فضیلت اس حدیث میں الگ ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، خود اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمانوں میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں، زمین کے اندر تو طرح طرح کی مخلوقات، انسان، جنات اور جانور، طرح طرح کی، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بیل میں جو ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ رحمت کی دعا کریں. کن کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے. سبق دین کا سبق جو بھی یہاں پڑھائے جاتے ہیں وہ سب دین کو، یا تو اصل دین ہے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع ہے. صرف، نحو، ادب، یہ سب کیا ہے؟ اس کا ذریعہ ہے. بلاغت وغیرہ اس کا ذریعہ ہے. تو یہ سب دین ہی کو حاصل کرنے کے لیے کہا جائے گا. خیر کا لفظ اسے ان سب پر صادق آئے گا. تو خیر کا علم دوسروں کو جو دے گا، یعنی دین کا علم دوسروں کو جو دے گا، یعنی مدرس یا واعظ، نصیحت کا. ابھی میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں معلم الناس الخیر ہوں. آپ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہوں. اب چاہے آپ لوگ اس کو تعلیم سمجھو کہ نہ سمجھو، لیکن حقیقت میں کیا کر رہا ہوں؟ خیر کی تعلیم دے رہا ہوں آپ کو.
علم کا مقام بتا رہا ہوں حدیث کے ذریعے سے، علم میں کیا نیت رکھنے سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے یہ حدیث سے سنا رہا ہوں، علم کے اوپر عمل نہ کرنے سے کتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہ سنا رہا ہوں۔ تو یہ سب خیر کی باتیں نہیں ہیں۔ خیر کی باتیں منفی اور مثبت دونوں طرح کی ہوتی ہیں، کہ یہ عمل نہیں کرو گے تو اس کا انجام ایسا ہوگا، تو آدمی عمل کرے گا اس دین کی باتوں پر، نیت اپنی درست کرے گا، مطالعہ کرتے وقت نیت، اور جو ہے تکرار کرتے وقت اور جو ہے سبق پڑھاتے وقت اپنی نیت درست کرے گا کہ اگر میں نیت درست نہیں کروں گا تو میں دوزخ کا ایندھن بنوں گا۔ تنہائی میں آدمی اس حدیث کو اپنے دل پر لے کر کے اپنی اصلاح کرے۔ احادیث مبارکہ جو ہے ہماری اصلاح کرتی ہے۔ ہمارے نبی نے پوری امت کی اصلاح کے لیے جو حدیث بیان کی ہے وہ ایک ایک حدیث جو ہے کافی ہے اصلاح کے لیے۔ اگر آدمی اچھی طرح سے اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرے گا تو اس سے بہت کچھ اس کو ملے گا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی۔ جو بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا، دین کا علم دے گا، چاہے حلقے لگانے میں، مطلب جو ہے دعوت و تبلیغ میں حلقے جو لگاتے ہیں اس میں بھی کسی کا سورہ فاتحہ صحیح کرا رہا ہے تو یہ خیر کا علم دے رہا ہے کہ نہیں؟ بھی خیر کا علم تعلیم کر رہا ہے جماعت میں نکل کر، وہ کیا کر رہا ہے؟ معلم الناس الخیر ہے۔ اسی طرح آپ سبق پڑھاتے ہیں تو آپ بھی کیا ہے؟ معلم الناس الخیر ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو، آسمانوں کی مخلوقات ہو یا زمین کی، ساری مخلوقات کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چاہے ہمیں اپن خبر پڑے سے کہ آج چیڑی આપણા માટે દુઆ કરે છે, આ ચકલી આપણા માટે દુઆ કરે છે, આ હાથી જાય છે આપણા માટે દુઆ કરે છે, આપણને કોઈ ખબર પડે છે؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ایسا علم اتارتے تھے کہ یہ مخلوقات کیا کرتی ہے؟ معلم الناس الخیر کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے۔ فرشتے، معصوم مخلوق وہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ بات یقینی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوتی ہے وہ پکی بات ہوتی ہے، قطعی بات ہوتی ہے، یقینی بات ہوتی ہے۔ اس میں ذرا بھی کوئی شک کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ اتنی پکی حدیث جو ہے سیاہ ستہ کی حدیث ہے اور اس میں آدمی اس پر یقین نہ کرے تو کیا کہلائے گا؟ ایک اور حدیث سنو۔ ہمارے اکابر جو ہے وہ آخری عمر میں، بڑھاپے میں، معذور ہونے کی حالت میں بھی کوئی نہ کوئی ایک کتاب اپنے ذمہ ضرور رکھتے تھے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوتی تھی اس ایک کتاب کو پڑھاتے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر تو پڑھایا، لیکن موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم دوسروں کو دے رہا ہوں۔ تو اس کا درجہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ جنت میں انبیاء اور اس کے درمیان میں ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، انبیاء کے بعد اس کا درجہ۔ دیکھو اس کے الفاظ سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت، جس کے اوپر موت آ جاوے ایسی حالت میں، وہو یطلب العلم، اس حالت میں کہ وہ علم کو حاصل کر رہا ہو۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں نا، چاہے مدرسے میں نہیں ہے لیکن بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ طلبی علم ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں بہت عموم ہوتا ہے۔ تو جو بھی جس آدمی کو موت ایسی حالت میں آوے کہ وہ علم کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہو، ایسی حالت میں موت آوے، کاہے کے لیے وہ علم کو حاصل کر رہا ہے؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، اسلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاوے، خود اس پر عمل کر کے زندہ کرے اسلام کو۔ تو فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو ایسے آدمی کے درمیان اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کتنا؟ ایک درجہ، معمولی درجہ ہے۔ جس بندے کو اس حالت میں موت آ جاوے کہ وہ اس نیت سے علم دین کی طلب میں لگا ہوا ہو
کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے تو جنت میں اس کے اور پیغمبروں کے درمیان بس 1 درجے کا فرق ہوگا۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ سب۔ حدیثیں کیا بتا رہی ہے کہ آدمی کو موت تک علم کے حاصل کرنے میں لگا رہنا چاہیے، چاہے معذوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، 80 سال کی عمر، چاہے 90 سال کی عمر ہے، لیکن کچھ تو کر سکتا ہے، مطالعہ تو کر سکتا ہے، کتاب کو دیکھ تو سکتا ہے۔ علم، یہ بھی علم حاصل کرنا ہے۔ پڑھا نہیں سکتا ہے، مدرسے میں نہیں جا سکتا ہے، تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی کتاب دیکھ کر کے علم کو بڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ طلب علم جو عام ہے، اس کو لوگ طالب علم نہیں کہیں گے، لیکن حدیث کیا کہتے ہیں؟ وہ یطلب العلم، وہ علم کو طلب کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اس کو موت آئی تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فرق۔ جب اس کی نیت صحیح ہو، اس میں بھی نیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لیحیی بہ الاسلام، کیوں علم حاصل کر رہا ہے؟ اپنا لوگوں کے سامنے نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی تعریف کرانے کے لیے اگر یہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر یہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نہیں حاصل کر رہا ہے، یہ تو اس لیے مطالعہ کر رہا ہے کہ آج نوی بات لوگوں نے ہمیں کوئی تو بدا لوگوں بارہ ہمیں تاکشی ہے نا، بہو جائے ہماری عزت کرشی۔ یہ مولانا حاجی شکیل صاحب کے داماد، ان کا نام کیا ہے؟ نہیں، ان کے داماد، یہ تو ان کو خلیفہ ہے، ان کے داماد قاری احمد علی۔ قاری احمد علی جو ہے، ان کا بیان آپ لوگ سنتے ہوں گے، بہت زیادہ مشہور جو ہے مقرر ہے۔ قاری احمد علی کی بیانات تو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت سنے ہوں گے، کچھ نے سنے نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ بیچارے حیرت میں پڑ گئے کہ کیا سو جواب آلو آپ نے۔ چلو کوئی عذر ہوتا ہو پڑے ہمیں اوور شو تمہیں آچوا مقرر سے کون؟ قاری احمد علی، ان کے نام کے ساتھ قاری لگتا ہے، قاری احمد علی۔ تو یہ داماد ہے کس کے؟ حاجی شکیل صاحب کے۔ ان کی دامادی کا قصہ بھی عجیب و غریب ہے۔ حاجی صاحب کو یہ بھاگ گئے تھے کہ اپنی لڑکی کا رشتہ اس کے میں کروں، لیکن گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس لیے گھر والے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو گھر والوں کو تیار کرنے کے لیے، ارے عورت اور اس کی ماں کو تیار کرنے کے لیے بلایا گھر پر قاری احمد علی کو، اور کہا کہ قرآن سناؤ۔ انہوں نے قرآن ایسا انداز سے، ایسے لہجے سے سنایا کہ وہ گھر کی عورتیں سب تیار ہو گئی۔ کیا آپ نے سنی جاؤ، یہ حوالے کہیں رکھو، دعوت بڑھائی رکھو۔ تو اس طرح سے دعوت بنے۔ خیر، یہ تو ان کی دعوت بننے کا قصہ سنایا۔ اب ان کا دوسرا قصہ سناتا ہوں۔ وہ اپنے خسر کے وہاں، یعنی حضرت حاجی شکیل صاحب کے وہاں گئے ہوئے تھے۔ ان کا کتب خانہ ہے، حاجی صاحب کا بڑا کتب خانہ ہے۔ تو کتب خانے میں کوئی کتاب لے کر پڑھ رہے تھے، تو اس کتاب میں کوئی ایسا مضمون آیا کہ وہ اچھل اٹھے، واہ رے واہ، ایسا بولنے لگے، واہ واہ ایسا بول۔ تو فوراً حاجی صاحب نے کہا، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے یہ واہ واہ جو ہے کر رہے ہو؟ تو تم کو کوئی مضمون اچھا پسند آیا ہے تو دوسروں کو سنانے کے لیے واہ واہ یا واہ رے واہ ایسا کہہ رہے ہو، تو اپنے لیے اپنے عمل کے لیے یا دوسروں کو سامنے بیان کرنے کے لیے واہ واہ اپنی کرانے کے لیے؟ یہ فوراً حضرت نے اپنے داماد کی اصلاح کی۔ داماد خسر ایسا ہونا چاہیے، شیخ ہونا چاہیے، اور اصلاح کرے کہ ان کو کھاری بات یہ بیٹھی سے تو بیان نہ اندر آ رہی ہے، کیا ماٹے آوری تھی، واہ رے واہ آؤ جو ہے چمکی سے۔ تو حضرت نے نس پکڑی کہ اپنے لیے یہ کہہ رہے ہو، اپنے عمل کے لیے کہہ رہے ہو، اس پر خوش ہو رہے ہو، یا دوسروں کے سامنے بیان کر کے اپنی تعریف کرانے کے لیے؟ یہ مطلب تھا ان کی جملے کا۔ خیر، تو یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، لیحیی بہ الاسلام، یہ نیت کو صحیح کرانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا درجہ ایسے ہی تھوڑی ملے گا، دل کو صحیح کرنا پڑے گا۔ مطالعہ کرو تو نیت کیا رکھو؟ اپنی اصلاح کی نیت، میں اس پر عمل کر کے اسلام کی اس کا حکم کو زندہ کروں گا۔ لوگ عمل نہیں کرتے، میں اس پر عمل کر کے لوگوں کو جو ہے بتاؤں گا، اسلام زندہ ہوگا، اسلام کا ایک حکم زندہ ہوگا۔ اس طریقے سے آدمی کی نیت ہوگی، اور اس طرح سے علم کو طلب کرتے ہوئے اس کی موت آئے گی
تو اس کو یہ درجہ ملے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا ہی فاصلہ ہوگا۔ وقت پورا ہو رہا ہے اور بہت سی حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آئی، اور اس سے آپ لوگوں کو مقصد یہاں آنے کا جو ہے حدیثوں کے ذریعے سے واضح ہوا۔ قرآن کی آیت ایک پڑھی تھی اور باقی حدیثیں سنائی۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے، سمجھ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے اس کے ذریعے سے امت کو رہبری کروں، جو میرے بس میں ہے مطالعہ کر کے اس میں سے کچھ چھانٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان بات کو بار بار سوچ کر کے، تازہ کر کے، یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں بھول جانے کی نہیں ہیں، یاد رکھنے کی۔ یاد رکھو گے تو پھر اس پر عمل ہوگا۔ سب سے پہلا درجہ علم کا ہے، دوسرا درجہ فہم کا ہے۔ آدمی علم حاصل کرے لیکن سمجھے، بغیر سمجھے آدمی ایسے جو ہے تو وہ جو ہے علم کہاں ہوا۔ تو دوسرا درجہ فہم کا ہے، تیسرا درجہ حفظ کا ہے، آدمی اس کو یاد بھی رکھے، سمجھی ہوئی بات کو یاد رکھے۔ چوتھا درجہ عمل کا ہے۔ عمل کب ہوگا؟ جب وہ بات یاد ہوگی۔ بھول گیا تو کیا عمل کرے گا؟ یہ باتوں کو آپ یاد رکھو گے، ذہن میں تازہ کرو گے، لیٹے لیٹے چلتے چلتے دماغ میں ان باتوں کو تازہ کرو گے تو آج کی مجلس میں نیت صحیح کرنے کے بارے میں ایسی حدیثیں سنائی تھی، اور دین کا علم پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے ایسی وعید والی حدیثیں سنائی تھی، اور نیت خراب ہوگی تو اس کے لیے ایسی وعید سنائی تھی۔ اور اچھی نیت کیا ہے؟ لیے ہوئی ہے بہل اسلام، تو اس کا درجہ کتنا بڑا بتایا تھا۔ اور مدرسین جو ہے وہ معلم الناس الخیر والی حدیث کو تازہ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے اور اس آسمان کی تمام مخلوقات، سماوات جمع کا صیغہ ہے، تمام آسمان کی مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات، اس میں اہل کا لفظ ہے، اہل السماوات والارض۔ اہل کے اندر تو تمام مخلوقات آ گئی۔ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ اس ترجمے سے میں یہ سب باتیں نکال رہا ہوں۔ مخلوقات، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہ ترجمہ کیا ہے اہل السماوات والارض۔ آپ نے ترجمہ کرتے آوڑے؟ آپ نے تو سیدھے آسمان والے اور زمین والے، اور آسمان والے زمین والے کون ہے؟ وہ تو اس سب آپ دھیان آپ ذاتی نہیں کہا، تمام مخلوقات یہ تو ترجمہ گدو تو ہوا اپن ہم دماغ گھوگڑی کھڑکیوں کھلی تھی۔ یہ ان کا حدیث کا فہم کتنا اونچا تھا۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، انہوں نے جو 8 جلدیں لکھی معارف الحدیث کی، یہ اتنی محنت کر کے لکھی ہے۔ کتنے سال میں یہ کتاب تیار ہوئی ہے؟ 30 سال میں تیار نہیں ہوئی، اس سے بھی زیادہ سال لگے ہیں۔ 1373 میں پہلی جلد چھپی تھی، 1473 ابھی نہیں 1373 میں پہلی جلد چھپی تھی، اور یہ آخری جلد کب چھپی ہے؟ 42 میں، 1442 میں 1442 میں حضرت کی وفات کے بعد حضرت کی لکھی ہوئی کتاب چھپنے میں دیر ہوئی۔ اس سے پہلے والی 7ویں جلد اور اس جلد کے چھپنے میں 19 سال کا وقفہ رہا ہے۔ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ضخیم کتاب کو چھاپنے میں دیر ہوئی۔ تو لکھ تو گئے تھے حضرت ہی خود، یہ 8 جلدیں خود حضرت ہی نے لکھی ہے، اس لیے تالیف کس کی ہے؟ حضرت ہی کی یہ تالیف۔ تو یہ 8 جلدوں میں کیا کیا مضامین کیسے ہے، اس کا خلاصہ اس 8ویں جلد کے شروع میں ان کے داماد نے، مولانا زکریا صاحب جو لکھنؤ کے مدرس ہیں، انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ وہ راستے میں پڑھتا ہوا آیا تو مزہ آ گیا مجھے، ارے کیسی اس میں نے تو ابھی تک اس کا آدھا حصہ بھی آپ اتنے سالوں میں جا کر کے خانقاہوں میں جو کچھ سنا ہے وہ آدھا حصہ بھی نہیں سنایا ہے، ابھی بہت سارا حصہ باقی ہے۔ ہماری عمر تک پوری ہو جائے گی لیکن یہ پوری نہیں ہوگی۔ ایسی باتیں حضرت کی اتنی، ہر شیخ الحدیث اس کا محتاج ہے۔ حدیث کو سمجھانے کے لیے، حدیث کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے تعبیرات اس میں جو حضرت کی ہے معنی خیز، مطلب خیز، وہ جو ہے اس کو معمولی مت سمجھو۔ معارف الحدیث نام یاد رکھو بچوں،
جو یہ کتاب تمہارے پاس یہ انعام میں آوے تو اس کی قدر کرنا. اگر حیثیت زیادہ ہے پیسوں کی تو خود خرید کر کے اپنے پاس رکھنا. چلو وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.